13 برس عمر کے گزر گئے۔ اور وہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، جب عمر کے 13 سال گزر گئے، بچہ جوان ہو گیا، یہاں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، آسرا بننے کے قابل ہو گیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا دیا۔ 8 ذی الحج کی رات تھی، ابراہیم علیہ السلام خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ آواز آتی ہے قم، کھڑے ہو جائیے، اور اس کے بعد فقرب قربانا، یہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد آپ قربانی کیجئے، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے قربانی کیجئے۔ 8 ذی الحج کو خواب دیکھا، اور 8 ذی الحج کے دن کو آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ پھر 9 ذی الحج کی رات تھی، رات کو خواب دیکھا، پھر یہی حکم تھا، یہی قول تھا، قم فقرب القربان لرب العالمین، کھڑے ہوئیے، رب العالمین کے لیے قربانی کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے، اللہ کے مقرب بن جائیے۔ آپ نے 9 ذی الحج کو موٹے تازے 100 اونٹ ذبح کیے، لیکن جب 10 ذی الحج کی رات آئی، پھر خواب کے اندر یہی آواز آئی، قم فقرب القربان لرب العالمین، کھڑے ہوئیے، اللہ کے لیے قربانی کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے، اللہ کے مقبول بن جائیے، اللہ کے مقرب بن جائیے۔ آپ نے عرض کی یا اللہ وہ کس چیز کی قربانی کرنی ہے جس کے بارے میں روز مجھے خواب آ رہی ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والدک اسماعیل علیہ السلام، اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرنی۔ آپ نے پھر اپنے گھر والوں کو 10 ذی الحج کو اپنی گھر والی کو کہا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کہا کہ میرے اس بچے کو تیار کر دو، اس کو عمدہ کپڑے پہنا دو، اس کو تیل لگا دو، کنگھی کر دو، اس کو بنا سنوار دو، ہم نے اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جانا ہے، ہم نے اپنے دوست کے پاس جانا ہے۔ آپ کی امی جان اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، وہاں گھر سے آپ چل پڑے، چلتے ہوئے آپ نے ایک رسی اور چھری بھی پکڑی تھی اور اس کو ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ یہاں آپ نے چلنا شروع کیا، ادھر شیطان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ ابراہیم اللہ کے حکم کی پیروی کرے، اسماعیل اللہ کی راہ میں ذبح کے ذبیح اللہ بن جائے اور ابراہیم اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے۔ تو فوراً ابلیس آیا، شیطان آیا اور سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلے اما جان کے پاس آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا تو یہ پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہنے لگی دوست کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا دوست کی ملاقات کے لیے نہیں جا رہے، آپ نے دیکھا نہیں اس کے ہاتھ کے اندر رسی بھی ہے اور چھری بھی ہے، کیا رسی اور چھری دوست کی ملاقات کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ حضرات عزیز وقار پھر اس نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، کہا یہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا شیطان کو کیا اتنا شفیق باپ جو اپنی اولاد کے اوپر مشفق ہو، جس کو بڑھاپے کے اندر اولاد ملی ہو، اور اتنا حسین و جمیل بیٹا اسماعیل علیہ السلام، کیا ایسا باپ ایسے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ حضرات عزیز وقار جب اتنا کہا تو شیطان کہنے لگا وہ ابراہیم کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ نے ایسا کرنے کو کہا ہے، یعنی ایک اور وسوسہ ڈالا، پھر وہاں پہ اس نے وار کیا۔ لیکن اس وقت حضرت ہاجرہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس سے ہمارا کیا جاتا ہے، ہمارا بیٹا قربان ہو جائے، راضی ہم سے رب رحمان ہو جائے، ہماری تو دنیا بھی بن جائے گی، ہماری تو آخرت بھی بن جائے گی۔ حضرات عزیز وقار جب شیطان نے دیکھا یہاں پہ میرا داؤ نہیں چلا، یہاں پہ میرا وار نہیں چلا، تو وہاں سے سیدھا بھاگتا ہوا بوڑھے کی صورت کے اندر، بوڑھا بن چکا تھا اس وقت، معزز شکل کے اندر آیا اور اسماعیل علیہ السلام کو گمراہ کرنے لگا، کہنے لگا پتہ ہے آپ کا ابو آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ حضرات عزیز وقار اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا دوست سے ملاقات ہے وہاں جا رہے ہیں۔ اس نے پھر وار کیا، کہا بھی رسی اور چھری دیکھی ہے، یہ کس لیے لے کے جا رہے ہیں؟ کہا وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کیا ایسا ہو سکتا ہے، اتنا شفیق باپ ہے کیا اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ پھر وہاں پہ شیطان نے وار کیا، کہا کہ یہ ابراہیم کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ جب اتنا کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم کے اوپر قربان ہو جائیں گے۔ حضرات عزیز وقار اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ باپ نے کہا اور ساتھ چلتے ہیں، ساتھ چل دیے، چلتے چلتے جا رہے ہیں، بالآخر ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور وہاں پہ آ کے وار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ جانتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور آ کے کہنے لگا کہ ابراہیم ذرا سوچ لے، تو کہتا ہے یہ خواب ہے، اس خواب یہ اللہ کی طرف سے ہے، ذرا اس بات کو دھیان کے اندر رکھ، تجھے اولاد بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے دی ہے، تجھے جوانی میں اولاد نہیں ملی، یہ اولاد بڑی مشکل سے ملتی ہے، یعنی یہاں پہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا شیطان تو دشمن ہے، دور ہٹ جا، اور وہاں سے آپ نے کنکر اٹھا کے شیطان کو مارا تھا۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا ابراہیم علیہ السلام کی اس کی سنت کو زندہ فرمائے گا۔ آج بھی حاجی کنکر اٹھا کے شیطان کو وہاں پہ مارتے ہیں کیونکہ شیطان اس وقت گمراہ کرنے کے لیے الیاذ باللہ آیا تھا۔ حضرات عزیز وقار ابراہیم علیہ
علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو اس بندے کو کرے گا جو شرابی ہے، جو جواری ہے، لیکن اس کو نہیں کر سکے گا جو نمازی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے ہے، شیطان اس کو گمراہ کرے گا جو چوک میں بیٹھ کے تاش کھیلتا ہے اور اس اڈے کو آباد کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ شیطان اس کو گمراہ کرے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، لیکن جو ماں باپ کا فرما بردار ہے شیطان اس کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا نیک بندہ رہے گا، شیطان اس کو گمراہ کرے گا جو شیطانی کاموں کے اوپر چلتا رہے گا، جو رحمان کے مطابق، رحمان کے حکم کے مطابق عمل کرے گا، قیامت تک شیطان کا اس کے اوپر داؤ نہیں لگ سکے گا۔ حضرات عزیز وقار چلتے چلتے آپ میدان میں پہنچے، جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے بیٹے کو کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اے اسماعیل میں نے کیا دیکھا ہے خواب کے اندر، انی ارا فی المنام، میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تیری گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو اس لیے بتایا تھا تاکہ قیامت تک کوئی بندہ اٹھ کے یہ نہ کہہ دے اسماعیل کا کوئی کمال نہیں تھا، اسماعیل کو تو باپ نے بتایا بھی نہیں تھا، وہ تو ویسے ہی اس کو ساتھ لے گئے جا کے قربان کر دیا، بلکہ اسماعیل کو ہر چیز پہلے بتائی تھی۔ اور بیٹا کتنا فرما بردار تھا، بیٹا کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ تو کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہے میں ذبح کر رہا ہوں، یہ ذبح کرنے کے بعد اللہ تمہیں کوئی اور حکم دے، یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ جو جو تمہیں حکم دیتا جائے گا ابا جان اس کو پورا کرتے جانا، اسے مکمل کرتے جانا، یہ نہیں کہ بس ذبح کر کے چھری پھیر کے رکھ دینا ہے۔ اگر اللہ اس کے بعد کوئی اور حکم دے دے، کسی پہاڑ پہ اوپر ڈالنا ہو یا کچھ اور کرنا ہو، ابا جان آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے اس بات کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، سوچنا نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ حضرات عزیز وقار وہاں پہ جب میدان تھا وہاں پہ بیٹا 3 گزارشیں کرنے لگا، ابو جان سنو میری 3 گزارشیں ہیں، جب مجھے لٹانا ہے تو اس وقت میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دینا ہے، تاکہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے اور میں کہیں تڑپوں اور تڑپنے کی وجہ سے خون کے چھینٹیں آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑ جائیں۔ حضرات عزیز وقار کتنا فرما بردار بیٹا تھا جس کو خون کے جو داغ ہیں، جو دھبے ہیں، ان کے باپ کے کپڑوں پہ لگ جائیں، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ آج کل کی اولاد کو دیکھیں، اپنے باپ کو اتنے داغ دھبوں سے انہوں نے بھر رکھا ہے، وہاں پہ باپ کو اتنا معاشرے کے اندر شرمسار کر رکھا ہے، باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک طرف ہمارے معاشرے کے یا ہمارے دور کے اتنے یہ بدبخت قسم کے لوگ ہیں یا اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے شرم کے باعث بنتی ہے، ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں، اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام ہے، کیسے باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، کیسے باپ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور حضرات عزیز وقار دوسری گزارش کی، ابا جان جب آپ نے مجھے لٹانا ہے تو میرا منہ زمین کے بل کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ آسمان کی طرف ہو اور آپ میرے چہرے کو دیکھیں اور محبت پدری جو ہے، جو باپ کی بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ جوش کے اندر آئے اور حکم خدا کے اندر تکثیر ہو جائے۔ ابا جان میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا، پھر اس کے اوپر چھری چلانا۔ اور تیسری گزارش کی ابو جان ایک اور گزارش یہ بھی ہے، میری قمیض کو لے جانا، میری امی جان کو دے دینا اور کہہ دینا کہ تمہارا بیٹا اس کے حوالے ہے جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، جو ماں سے بھی زیادہ خیال رکھتا ہے۔ حضرات عزیز وقار یہ باتیں چل رہی تھیں، اوپر سے اللہ نے حکم دے دیا جبریل ذرا جاؤ، یہاں پہ جنت کے اندر ایک دمبا چر رہا ہے، روایت میں 40,000 سال گزر چکے تھے وہ دمبا چر رہا تھا، اور دوسری روایت کے مطابق 80,000 سال گزر چکا تھا وہ دمبا جنت کے اندر چر رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل اس دمبے کو لے جاؤ اور اس کو وہاں پہ اسماعیل کی جگہ رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، بیٹے کو لٹا دیا، منہ کے بل لٹا دیا، چھری پاس تھی وہاں رسی کے ساتھ باندھ دیا ہاتھ اور پیروں کو، اور اس کے بعد چھری چلانا چاہیے، چھری چلاتے ہیں لیکن چھری کاٹتی نہیں ہے۔ آپ نے پھر کوشش کی لیکن چھری نہیں کاٹ رہی، بالآخر اس چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن پھر اس کو وہاں پہ گلے پہ چلایا، گلے پہ پھر نہیں چل رہی۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام چھری کو تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں نہیں چل رہی؟ اللہ نے چھری کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور چھری اس وقت کہتی ہے ابراہیم اللہ نے تجھے آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ نے تجھے کیوں نہیں جلایا؟ آگ کا کام جلانا تھا لیکن ابراہیم تم آگ کے اندر گئے، آگ نے جلایا نہیں۔ آگ کو اللہ نے ایک بار کہا تھا ابراہیم کو نہیں جلانا، مجھے اللہ نے 70 مرتبہ فرمایا ہے اسماعیل کے گلے
بچے کو نہیں کاٹنا۔ یعنی ابراہیم میں تو مجبور ہوں، میں تو مجبور ہوں، مجھے تو اللہ نے حکم دے رکھا ہے، اور ادھر سے اللہ نے حکم دے دیا جبریل دمبا لے کے پہنچ جاؤ وہاں پہ۔ یہاں پہ جب آئے اور دمبا نیچے رکھا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، اور یہ جو قربانی ہے قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھ دی، اور قیامت تک کے لیے 10 ذی الحج کو جب آپ وہاں پہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے اور یہ سارا کچھ کر رہے تھے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے سارے مسلمانوں کے اوپر لازم قرار دیا، اور یہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور حضرات ذی وقار ابراہیم